السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پارہ نمبر 29 اور سورہ القلم کی آیت نمبر 4، جس کے مطابق بیان فرمایا جاتا ہے کہ بے شک آپ عظیم الشان خلق کے مالک ہیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ اخلاق کے مالک تھے۔ اس کے بارے میں چند احادیث پہلے پیش کرتے ہیں، پھر اگلی آیت کی طرف بڑھیں گے۔ بیان فرمایا جاتا ہے کہ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ظاہری شکل و صورت اور سیرت اور اخلاق کے اعتبار سے تمام انبیاء سے برتر ہیں۔ کوئی نبی آپ کے مقام علم اور شان کرم کے قریب بھی نہیں پہنچ سکتا۔ حضور کی ذات بزرگی کا آفتاب ہے، سارے انبیاء آپ کے ستارے ہیں اور وہ ستارے عہد و جاہلیت کے اندھیروں میں آپ کے انوار اور تابانیوں کو ظاہر کرتے رہے ہیں۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے جب کسی نے خلق مصطفی کے بارے میں پوچھا تو آپ نے مختصر اور جامع جواب دیا، کانا خلقہ القرآن، حضور کا خلق قرآن تھا، یعنی جن محاسن اوصاف اور مکارم اخلاق کو اپنانے کا قرآن نے حکم دیا ہے، حضور ان سے کمال درجہ متصف تھے، اور جن لغو باتوں اور فضول کاموں سے بچنے کی ترغیب دی ہے، حضور ان سے پوری طرح منزہ اور مبرہ تھے۔ ایک دوسرے شخص نے جب یہی سوال کیا تو ام المومنین نے فرمایا، سورہ المومنون کی پہلی 10 آیتیں پڑھ لو، ان میں سے ہی حضور کے خلق کی صحیح تصویر ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمتیں اور حوصلے بے شمار ہیں، جو ان میں سے بڑے حوصلے ہیں ان کی تو حد ہی نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی سی چھوٹی ہمت اور حوصلہ زمانہ سے بزرگ تر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، ادبنی ربی تادیبا حسنا، یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھے ادب سکھایا اور اس کا ادب سکھانا بہت خوب تھا۔ جب اس عبد کریم کا مؤدب، مربی اور معلم خود رب العالمین ہے تو پھر اس تلمیذ ارشد کے حسن ادب، حسن تربیت اور کمال علم کا کون اندازہ لگا سکتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے لگاتار 10 سال حضور کی خدمت میں گزارے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کبھی اف نہیں کیا۔ جو کام میں نے کیا اس کے متعلق کبھی یہ نہیں فرمایا کہ تو نے کیوں کیا، اور جو کام میں نے نہیں کیا اس کے متعلق کبھی نہیں پوچھا کہ کیوں نہیں کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حسن جمال میں بھی تمام لوگوں سے برتر تھے۔ میں نے کسی اطلس یا ریشم کو حضور کی ہتھیلیوں سے زیادہ نرم نہیں دیکھا، کوئی مشک، کوئی عطر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینہ سے زیادہ خوشبودار میں نے نہیں سونگھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یا خوبان صلی اللہ علیہ وسلم صرف خود ہی ہر کمال، ہر جمال کے پیکر رانا اور تصویر جمیل نہ تھے، بلکہ اپنے نیاز مندوں کو بھی ان نعمتوں سے مالا مال کر دیا۔ ان کی ایسی تربیت فرمائی کہ آنے والی نسل انسانی کے لیے وہ ایک دلکش نمونہ بن گئے۔ بے شمار ارشادات نبوی ہیں، صرف چند ہی آپ کی خدمت میں پیش کر سکی۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل ہمیں بھی اخلاق حسنہ کی نعمت سے سرفراز فرمائے، آمین ثم آمین۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کے معنی میں بیان کرتے ہیں کہ یعنی آج تو تم جو جی میں آتا ہے کہہ دیتے ہو، حقیقت سے پردہ اس وقت اٹھے گا جب حشر برپا ہوگا۔ اس روز تمہیں پتہ چلے گا کہ دیوانہ کون تھا، خدا کو وحدہ لا شریک لہ ماننے والا اور اس کے احکام کی تعمیل کرنے والا اور اس سے ہر وقت ڈرنے والا، یا بتوں کی پوجا کرنے والے، نفس اطارہ کی فرما برداری کرنے والے، قیامت کا انکار کرنے والے۔ پھر بیان فرمایا، یعنی وہ دیوانہ جس کو شیطان نے گمراہ کر دیا ہے۔ پھر آپ کا اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ راہ حق سے کون منحرف ہو گیا اور صراط مستقیم پر ہمت اور جواں مردی سے کون قدم بڑھاتا رہا، منزل کی طرف چلا جا رہا ہے۔ نہ اسے اپنے آرام کا خیال ہے، نہ اسے لوگوں کی مخالفت کا اندیشہ ہے، نہ مصائب و آلام سے گھبراتا ہے، نہ طویل سفر اور بعد منزل سے دل برداشتہ ہوتا ہے۔ جب دونوں فریقوں کے حالات سے وہ واقف ہے تو وہی ان کو مناسب حال جزا بھی دے گا۔ سبحان اللہ۔ کفار کی یہ تمنا ہے کہ آپ دعوت حق اور رد شرک میں کچھ نرمی اختیار کریں تو وہ بھی آپ کی مخالفت میں سختی ترک کر دیں گے۔ چنانچہ ان نادانوں نے نبی برحق کے سامنے یہ تجویز پیش کی کہ آؤ اس آئے روز کی مخالفت کو چھوڑ دیں، باہم مصالحت کر لیں۔ چند روز آپ معاذ اللہ ہمارے خداؤں کی پوجا کر لیا کریں اور چند روز ہم آپ کے خدائے ذوالجلال کی عبادت کر لیا کریں گے۔ اسلام میں اس دورنگی کو کب برداشت کر سکتا ہے؟ اس سے صاف منع کر دیا، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔
جیسا کہ آیت نمبر 6 کے مطابق کہ بس آپ بات نہ مانیں ان جھٹلانے والوں کی، وہ تو تمنا کرتے ہیں کہ کہیں آپ نرمی اختیار کریں تو وہ بھی نرم پڑ جائیں، اور نہ بات مانیے کسی جھوٹی قسمیں کھانے والے ذلیل شخص کی جو بہت نکتہ چین چگلیاں کھاتا پھرتا ہے۔ صحت منع کرنے والا بلائی سے حد سے بڑا ہوا اور بڑا بدکار ہے۔ اگلی آیت کے مطابق اکھڑ مزاج ہے، اس کے علاوہ بد اصل ہے، اور یہ غرور اور سرکشی اسی کے لیے وہ مالدار اور صاحب اولاد ہے۔ جب پڑھی جاتی ہے اس کے سامنے ہماری آیتیں تو کہتا ہے تو یہ تو پہلے لوگوں کے افسانے ہیں۔ تفسیر کے مطابق ان آیات میں 10 عیوب شمار کیے گئے ہیں۔ عام لوگوں میں ان عیوب میں سے 2-4 کا پایا جانا تو ممکن ہے، لیکن سب میں ان تمام عیوب کا بیک وقت پایا جانا محال نہیں تو مشکل ضرور ہے۔ چنانچہ علماء کرام نے لکھا ہے کہ ان آیات میں ایک خاص شخص کا ذکر ہو رہا ہے جس میں یہ تمام نقائص بدرجہ اتم موجود تھے۔ وہ شخص کون تھا؟ اس سلسلہ میں 3 کافروں کا نام لیا جاتا ہے: ولید بن مغیرہ، اسود بن عبد غیوث اور اخنس بن شریک۔ اکثر کے نزدیک ولید بن مغیرہ مراد ہے۔ بیان فرمایا گیا کہ وہ کمینہ اور ذلیل شخص بارگاہ رسالت میں اس لیے گستاخی کی جرأت کرتا ہے کہ اس کے پاس مال اور دولت کی فراوانی ہے اور اس کے بہت سے بیٹے ہیں، اور جب اسے میرا رسول میری آیتیں سناتا ہے تو بڑی بے حیائی سے کہتا ہے کہ یہ خدا کا کلام نہیں، پہلے لوگوں کی من گھڑت قصے کہانیاں ہیں جن کی کوئی حقیقت نہیں۔ ہماری بزم عیش و طرب کو مقدر کرنے کے لیے یہ صاحب خواہ مخواہ یہ افسانے سنانے لگتے ہیں۔ پھر اگلی آیت میں ہم ضرور اس کی سونڈ جیسی قبیح ناک پر داغ لگا دیں گے، ہر دیکھنے والا اس سے داغدار ناک والے کو دیکھ کر سمجھ جائے گا کہ مجسم شر مجسم شقاوت یہ صاحب ہیں۔ جنگ بدر میں اس کی تھوتنی پر تلوار کا ایک نشان لگا جو آخر دم تک رہا۔ استغفر اللہ۔ رؤسائے قریش اور سرداران مکہ سید الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت اور دعوت میں پیش تھے۔ ان کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے کہ ہم نے انہیں فراواں دولت بخشی ہے، صاحب اولاد ہیں، کعبہ کے متولی ہونے کی وجہ سے اہل عرب ان کے دل سے عزت کرتے ہیں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ یہ لوگ ان نعمتوں کا شکر ادا کرتے، ہمارے نبی کی دعوت کو قبول کر لیتے، لیکن یہ لوگ اس آزمائش میں پورے نہ اترے، اس امتحان میں ناکام ہو گئے، انہوں نے شرک کرنا شروع کر دیا، ہمارے نبی پر طرح طرح کے آوازیں کسنے لگے، ہمارے کلام کو اساطیر اور اولین کہا۔ ان سے پہلے بھی کئی لوگ گزرے ہیں، جب ہم نے اپنے انعامات سے ان کی آزمائش کی اور وہ آزمائش میں ناکام ہو گئے تو ہم نے ان سے وہ نعمتیں یکایک سلب کر لی اور ہمیشہ کے لیے قرۂ مذلت میں گرا دیے گئے۔ اگر مکہ کی یہ رئیس باز نہ آئے تو ان کا انجام بھی سابقہ ناشکروں کا سا ہوگا۔ چنانچہ ایک ایسی ہی جماعت کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ یمن میں صنعا کے قریب ایک نیک آدمی رہتا تھا، اس نے اپنی زمین میں باغ لگا رکھا تھا، وہ اس باغ سے بڑی دریا دلی سے غریبوں مسکینوں کی خدمت کیا کرتا تھا۔ وہ فوت ہو گیا اور اپنے پیچھے 3 بیٹے چھوڑ گیا۔ بدقسمتی سے اس کے بیٹے ذہن مادیت گزیدہ تھے، وہ آپس میں کہنے لگے کہ والد صاحب کے زمانہ میں مال بافراط تھا اور اخراجات برائے نام تھے، اب ہم 3 ہیں، ہمارا کثیر بال بچہ ہے، اخراجات بہت بڑھ گئے ہیں، آمدنی وہی سب کا ہے، اب اس کے بغیر چارہ نہیں کہ خرائط و صدقات کا جو دروازہ ہمارے والد صاحب نے کھول رکھا تھا اسے بند کر دیا جائے، اپنے گاڑے پسینے کی کمائی ان مفت خوروں میں نہ لٹائی جائے، ورنہ افلاس اور غربت کے دلدل میں پھنس جاؤ گے۔ چنانچہ انہوں نے اپنا یہ معمول بنا لیا کہ فصل بہت سویرے اندھیرے میں برداشت کرتے ہوئے جب کسی سائل کی آنے کا کوئی امکان بھی نہ ہوتا تھا، ایک دفعہ ان کے باغ کا پھل پک کر تیار ہو گیا، انہوں نے اس کو کاٹنے کا پروگرام بنایا، رات کو مشورہ کر کے یہ طے کیا کہ منہ اندھیرے جائیں گے اور سویرے سویرے پھل توڑ لائیں گے۔ اس واقعہ کا اگر ذکر کیا تو ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی، انشاءاللہ اس واقعہ کا حال کل کی ویڈیو میں بیان کیا جائے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔